ٹھیک ہے. اب جو شیعات لفظ ہے جیسے سورۃ الصافات میں آیت نمبر 83 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، تو یہ ایک مطلب لگا لیں کہ مددگاری کا لفظ ہے یا ایک ایسی جماعت جو کہ پیروکار ہو، جماعت جو پیروکار ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے زیادہ تر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ان کی اپنی کوئی امت نہیں. ٹھیک ہے. لہذا جو جماعت انہوں نے بنانی تھی اس کو جمع کرنے کے لیے یہ لفظ جو ہے نا مددگاری کے لیے، جماعت بنانے کے لیے، پیروکاری کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے. شیعہ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو فرقہ ہے شیعہ یہ اس سے کوئی مماثلت رکھتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو چن لیا ہے بیچ میں سے، جو ہمارے مطلب کے الفاظ تھے ان کو چن لیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ سچے ہو یا آپ کا فرقہ سچا ہو گیا جو آپ نے بعد میں بنایا، اس کا تعلق اس سے نہیں. اور پھر قرآن اور سنت کی جو بنیاد ہے وہ تو اہل سنت ہے. پھر حسین علیہ السلام کا جو بدلہ لیا ہے وہ مختار سقفی نے لیا ہے، وہ کٹر سنی ہے. پھر ٹھیک ہے. شیعان کے جھوٹے خط بھی موجود ہیں کہ انہوں نے حسین علیہ السلام کو جھوٹے خط بھی لکھے، بایت بھی لی جھوٹی، منکر بھی ہوئے اور پھر بعد میں شہید بھی کیا. ہم تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. اب آج کا جو بندہ ہے وہ اپنے فرقے کی تلاش میں کہ فرقے کے لیے صحیح چیزیں جو ہیں وہ نکال لینی ہیں، تو بقایا قرآن نہیں ہے جو ان کے ہی مخالف جاتا ہے. وہ خالی لفظ جو ہے وہ آپ کو شیعہ لفظ جو ہے وہ اچھا لگا ہے کیونکہ ہمیں ہر چیز اپنے مطلب کے مطابق چاہیے، جس کا ہرگز بھی مطلب بالکل سرے سے ہی مطلب نہیں بنتا کہ وہ آپ کے فرقے کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. اہل سنت والجماعت کائنات کی سب سے بڑی شیعہ ہے اور اس کی تاریخ ہے کہ اس سے بڑا ماں نے کوئی شیعہ پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اگر آپ چوتھے امام علی بن حسین یہ آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کنیت ہے امام سجاد، آپ کا لقب ہے زین العابدین علیہ السلام. اب چوتھے امام کی جو بایت ہے جو کہ یزید سے لی گئی ہے اس پر اہل سنت والجماعت کا جو ہے نا اجماع ہے اس بات پر کہ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ جو بایت تھی وہ انہوں نے تقیہ سے لی تھی، اپنی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے یزید کی بایت لی. اور ان کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں وہ بایت کدھر جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اہل سنت ہے اس سے بڑا کائنات میں کوئی شیعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو سب سے پہلے اگر شیعہ ہے نا تو وہ اہل سنت والجماعت ہے جن کی بیس ہی قرآن اور سنت ہے. ٹھیک ہے. جن کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. ان کی بیس جو ہے نا وہ انہوں نے خود سے امامت میں رکھی ہے، وہ قرآن اور سنت سے شروع نہیں ہوتی. اصل میں مسئلہ یہ ہے جو پرابلم کریٹس ہوئی ہیں، ہم ان پرابلمز کا اگر ذکر کریں تو وہ بہت بڑھ جاتی ہیں، بڑی دور تک چلی جاتی. ان کی اپنی کتابوں میں سے ان کا اپنا فرقہ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا. اصول الکافی سے شروع ہو جائیں آپ، شرح نہجۃ البلاغہ تک آ جائیں، یہ آج بھی پھڈا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے عالموں سے یہ منکر ہو جاتے ہیں. الذریعہ تصنیف الشیعہ تک آ جائیں، ان کا نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. شیخ ابی الحدید معتزلی، یہ کہتے ہیں معتزلی شیعہ ہی نہیں جبکہ غالبی شیعہ تھے، معتزلی بھی شیعہ تھے، زیدی بھی شیعہ تھے. اب یہ ان کو جنہوں نے مطلب ان کے فرقے کے خلاف بات کی ان کو انہوں نے سنیوں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو سنی ہے، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں، اس نے تو ابو بکر صدیق کی جو ہے نا وہ خلافت کو صحیح مان لیا. تو آپ کی البرہان پھر کس کس کو ڈالیں گے؟ آپ اپنے سارے علماء سے ڈال بیٹھیں گے کیونکہ سب کچھ تو آپ نے قرآن کے خلاف لکھا ہوا ہے. اور قرآن جن کو صاحب کہے، ٹھیک ہے، اذ یقول لصاحبہ، سورہ تحریم میں اللہ انہیں صاحب کہہ کے بلائے اور آپ ان کی عزت نہ کریں، تو یہاں پر آپ کو اپنا عقیدہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو پھر آپ کو ہر کسی کی تعظیم کریں. ٹھیک ہے. لفظ شیعہ کا ہرگز مطلب یہ شیعہ نہیں. کائنات کا سب سے بڑا شیعہ کوئی ہے نا تو وہ اہل سنت والجماعت. آپ مجھے یہ بتائیں، سنیوں کی سٹیجوں پر جتنا مولا علی کا ذکر ہوتا ہے
13 رجب کو جتنا مولا علی کا جشن سنی مناتا ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر جو ہماری محافل پہ ہماری سٹیجوں پر ہوتا ہے، تم شرم سے ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے؟ تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تم جناب بڑے نعوذ باللہ، جب تمہارا کوئی کام ہی علی والا نہیں ہے، کوئی کردار تمہارا کوئی علی والا نہیں، کوئی طریقہ تمہارا علی والا نہیں، کسی امام والا تمہارا کوئی طریقہ نہیں۔ بھائی ہم آپ کو درست ہونے کی کہتے ہیں، اپنے علماء کی سن لو، ہمیں چھوڑ دو، اپنے علماء کی سن لو۔ بھائی ہم تو برے ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم غاصب ہیں، کائنات کے سب سے برے لوگ ہم ہیں، کیونکہ ہم سچ کہتے ہیں، اور سچ سننے کی عادت ہر بندے